عربی عبارت میں جب بھی آپ کو حروف جارہ میں سے کوئی حرف نظر آئے، صحیح ہے، حروف جارہ 17 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با ہے، من ہے، فی ہے، الہ ہے، الا ہے، جب بھی حرف جار آئے گا تو اس کے بعد آپ کو ایک اور کلمہ نظر آئے گا جو اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حرف جار کا مدخول کہتے ہیں اور حرف جار کا مجرور کہتے ہیں۔ حرف جار کا عمل تو آپ کو پتہ ہے کہ حرف جار اپنے بعد آنے والے کلمے کو، اسم کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے۔ حروف جارہ کا صرف ایک عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے۔ حرف جار جب بھی آئے گا اپنے ماں بعد کو، یعنی اپنے مدخول کو، اپنے مجرور کو کیا دے گا؟ جر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نحوی ترکیب کرتے ہیں، جب کسی کلمے کی ترکیب کرتے ہیں اور جار مجرور وہاں پر آ جائے تو حرف جار اپنے مجرور سے مل کر بنتا ہے ظرف۔ کیا بنتا ہے؟ ظرف۔ اب اس ظرف کو ہم ڈائریکٹ کلام نہیں بناتے بلکہ کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں؟ متعلق کرتے ہیں۔ کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ مل کر ہی یہ کلام کا حصہ بنتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جار مجرور آیا، اس کو ہم نے ظرف بنایا، تو اب جس فعل کے ساتھ اس کو متعلق کرنا ہے یا جس شبہ فعل کے ساتھ اس کو متعلق کرنا ہے وہ عبارت میں لفظوں میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ لفظوں میں موجود ہو، اگر وہ لفظوں میں موجود ہو تو اسے کہیں گے ظرف لغو۔ کیا کہیں گے؟ ظرف لغو، لام، غین اور واو، ٹھیک ہے، ظرف لغو۔ کب کہیں گے؟ کہ جب جار مجرور کا متعلق فعل عبارت میں لفظوں میں موجود ہو، اور اگر موجود نہ ہو، ہمیں نکالنا پڑے حرف جار اور اس کے بعد آنے والے مجرور کا جو مرکب ہے، مجموعہ ہے جس کو ہم ظرف کہہ رہے ہیں، اس کا متعلق فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود نہ ہو، معذوف کو نکالنا پڑے، تو پھر اس ظرف کو نام دیتے ہیں ظرف مستقر کا، ظرف مستقر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر آپ ڈائریکٹ جار مجرور کو کلام نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب یہ جو جار مجرور کا مجموعہ ہے جس کو ہم ظرف لغو یا ظرف مستقر کا نام دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں متعلق۔ متعلق، تعلق رکھنے والا یا ملنے والا۔ اور جس فعل یا شبہ فعل کے ساتھ آپ اس کو ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، اس کا تعلق بناتے ہیں، اس فعل یا شبہ فعل کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق۔ جیسے مررت بزید، اب با حرف جار ہے، زید مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر کیا بنے گا؟ ظرف لغو، کیونکہ یہاں پر مررت فعل موجود ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ متعلق کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوا ظرف لغو۔ تو اب میں کیا کہوں گا کہ مررت بزید میں بزید ظرف لغو متعلق ہے، اور اس کا متعلق کون ہے؟ مررت، یعنی جس فعل کے ساتھ آپ اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں اس فعل کو کیا کہیں گے؟ متعلق، اور اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق۔ اچھا، اسی طرح ظرف مستقر کی مثال، جیسے کہ ہم نے یہاں شرح میں تعمیل میں بھی ایک مثال پڑھی تھی، بہی داء، وہ بیمار ہے، اس کے ساتھ بیماری ہے، اسے بیماری ہے، صحیح ہے۔ تو اب بہی داء میں آپ دیکھیں گے با حرف جار ہے اور ہی ضمیر مجرور متصل، اس کا کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر اب ہم دیکھ رہے ہیں بہی داء میں کوئی بھی فعل یا شبہ فعل موجود نہیں ہے، تو اب اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ ظرف مستقر کا، اور عبارت کے حساب سے یہاں پر نکال لیں گے، مثال کے طور پر ثابت نکال لیں گے، تو ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور بہی یہ جار مجرور مل کر جو ظرف مستقر تھا یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کیا بنے گا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدائے خبر مقدم بنے گا، اور داؤن کو اس کا مبتدائے مؤخر بنا دیں گے۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف بنتا ہے، پھر اس نے کسی فعل یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہونا ہے۔ اگر وہ فعل یا شبہ فعل عبارت میں موجود ہو تو اس جار مجرور کے مجموعے کو وہ ظرف لغو کہیں گے، اور اگر وہ فعل یا شبہ فعل عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ نکالنا پڑے تو اس ظرف کو، اس جار مجرور کو کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر۔ اور یہ ظرف مستقر ہو یا ظرف لغو ہو، یہ خود ہوتا ہے متعلق، اور جس کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے، جس فعل یا شبہ فعل کے ساتھ، وہ فعل یا شبہ فعل کیا ہوتا ہے؟ متعلق۔ شبہ فعل سے مراد مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جو فعل کی طرح عمل کرتے ہیں تو ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔